نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن نخول بن سارو بن راو بن تتع بن عبر بن شالحہ بن ارفحشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت طوفان نوح کے تقریباً 900 برس کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے بابل شہر کے قریبی قصبہ کونی میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت الزیفان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز، یعنی کنیت یہ ہے الزیفان۔ الف لام ضاد یا فا الف نون کے ساتھ الزیفان، اس کا مطلب کہ جو سب سے زیادہ مہمان نواز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جناب تارخ کی عمر 75 برس ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ناجور اور باران پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی باران ہی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جو کہ بہت مشہور نبی گزرے ہیں۔ ایک روز حسب معمول نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تمام لشکر اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامور جادوگر اور نجومی خلاف معمول سر جھکائے غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود نے ان سے دریافت کیا کہ آج تم لوگ غمناک اور دل گیرا کیوں ہو؟ یعنی بہت غمناک نظروں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کی دعائیں دیتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنے نمرود، یعنی اب اس کو خدا سمجھتے تھے، اس کو دعائیں دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ستارہ عجیب سا فلک پر دکھائی دیتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ستارہ ہے، وہ آسمان پر ہے، جس کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ستارہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوا ہے۔ نمرود نے دریافت کیا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ ستارہ کیسا ہے، یعنی اس ستارے کے طلوع میں کون سی بات تشویشناک ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے تیری بادشاہی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تب نمرود نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، چونکہ ظالم بادشاہ کا یہی حکم تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ایک غار میں جا کر روپوش ہو گئیں۔ اسی غار میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ 7 برس تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو تبلیغ کی اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، یعنی جب آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد آپ نمرود کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن
اس لائن نے آپ سے یہ کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کیا حاجت ہو سکتی ہے، اور تم دیکھنا کہ تیرے خدا سے بھی میں ایک روز اس کی حکومت چھین لوں گا۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، تو آسمان پر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے اس نے یعنی نمرود نے بہت زیادہ بلند مینار تعمیر کروایا۔ اس پر چڑھ کر اس نے تیر چلایا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے جب تیر واپس آیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا۔ نمرود نے یہ تیر حضرت ابراہیم کو دکھایا اور کہا، اے ابراہیم دیکھ، میں نے تیرے خدا کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی نادانی پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے، اے نمرود، بھلا تو کس طرح اللہ تعالیٰ کو مار سکتا ہے، کیونکہ اسے تو موت ہی نہیں آتی۔ وہ سب پر قادر ہے، یعنی سب سے بڑا وہ قدیر ہے۔ ساری مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب نمرود نے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اصلاحاتی جو باتیں کی اور اس نے نہ مانی، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے پھر بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری دعا کو قبول فرما اور نمرود اور اس کی قوم کے لیے مچھروں کی صورت میں عذاب نازل فرما۔ جب نمرود اور اس کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو مچھروں کی زیادتی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سورج بھی نہیں چھپا، یعنی دھوپ زمین پر نہ پڑتی تھی۔ مچھروں نے آل نمرود کے خون چوس لیے، گوشت کھا گئے، مگر سوائے نمرود کے۔ نمرود جو کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس لشکروں کی تو کمی نہیں تھی، نہ ہی طاقت کی کمی تھی، مگر اس عذاب کے آگے وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا۔ ابھی وہ قوم کی تباہ حالی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں آ کر گھس گیا، اس کے دماغ میں چلا گیا۔ وہاں وہ مچھر ایک عرصہ تک رہا اور اس کا مغز چاٹتا رہا۔ جب اس کے سر پر چوٹ ماری جاتی تو وہ کانٹتا اور بعد میں پھر شروع ہو جاتا، یعنی جو شخص آتا وہ اس کے سر کے اوپر چوٹ مارتا زور سے تو وہ کاٹتا اس کو اور پھر وہ رک جاتا۔ یہی حال دن رات اس کا جاری رہتا اور اس کے سر پر ہر آنے والا جوتا مارتا تو اس کو قدرے سکون ملتا۔ اسی ذلت امیز صورتحال میں اپنے وقت کا طاقتور بادشاہ سسک سسک کر اور سر پر جوتے اور چوٹیں کھا کھا کر مر گیا۔ یہ نمرود کا برا حال ہوا۔ معزز سامعین کرام، نمرود جو ہے وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو مشاورت نمرود اور اس کے ساتھیوں نے کی تھی، اس سے فرشتے بخوبی واقف تھے۔ یعنی جب نمرود زندہ حال تھا، اس پر جب عذاب نازل ہوا، اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خطرناک جو ہے وہ تجویز سوچی۔ اس کے ساتھیوں نے جو تجویز پیش کی، اس فرشتے اس سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی امداد کی اجازت طلب کی۔ اللہ کریم نے فرمایا، مدد کرنا چاہتے ہو تو بخوشی کرو۔ یعنی فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم بخوشی مدد کرو، مگر میرا خلیل سوائے میرے کسی کی مدد ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ ہواؤں پر مقرر فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا کہ اگر آپ کہیں تو فوراً جس آگ میں آپ کو پھینکا گیا تھا وہ فوراً آگ کو بجھا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے معبودوں کو تباہ و برباد کر دیا تو ان معبودوں کے متولیوں نے قوم کے سرداروں سے مل کر آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بڑی دیر تک ان کے درمیان مشاورت ہوتی رہی مگر فیصلہ نہ ہو پایا۔
آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسی سزا دی جائے جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بن جائے، اور کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے کہ جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے وسیع آتش گاہ، پھر اس کو اس میں پھینک دو۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں، مگر ہم نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو مکر کرنا چاہا، یعنی ان لوگوں نے، نمرود اور اس کے ساتھیوں نے حضرت ابراہیم سے مکر کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہی ذلیل و خوار کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ سازشیں کرنے لگے کہ اس کو آگ میں کیسے پھینکا جائے، کیونکہ آگ جو ہے کئی مہینوں تک انہوں نے انتظامات کیے کہ اس کو جلایا جائے تاکہ یہ اچھی طرح آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان تک جائیں۔ لہٰذا جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور اس کی تپش اور دور دور تک اس کی تپش جو ہے دور دور تک محسوس کی جانے لگی تو مشرکین حد درجہ پریشان ہو گئے کہ تمام محنت اکارت گئی، اب بھلا کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا وہ بھی جل کر بھسم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اس کے قریب نہیں ہو رہا تھا۔ اب ابلیس جو ہے اس نے بیزن نامی شخص کو منجیق بنانے کے لیے رہنمائی کی۔ یہی وہ اولین منجیق تھی جو کہ دنیا میں پہلی مرتبہ بنائی گئی۔ اب طے یہ ہوا کہ اس منجیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر بٹھایا جائے اور پھر آگ میں نشانہ لے کر پھینکا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اسی طرح زیادتی کے ساتھ پھینک دیا تو وہ آگ کے شعلے جو تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے گلزار بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک اور بتائے بغیر آگ میں نہیں ڈالا گیا بلکہ کئی ماہ اس میں لگے۔ اس دوران آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار بھی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، آپ کو باز رکھنے کا انہوں نے کہا۔ اسی طرح ملائکہ نے بھی عرض کیا کہ ہم کچھ کریں، مگر آپ نے اپنے حالات سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مشرکوں نے رسیوں سے باندھ کر منجیق میں بٹھا دیا اور آگ میں پھینکنے والے تھے تو آپ نے ان کلمات کو اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ کریم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ہر چیز کا تو ہی مالک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ کو منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈی ہی نہیں بلکہ سلامتی والی بھی، کیونکہ اگر ٹھنڈی کا حکم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام سردی سے ٹھٹر کر رہ جاتے، اس لیے اشارہ ہوا کہ سلامتی بن جا۔ چنانچہ بظاہر آگ جلتی رہی، شعلے دور دور تک لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے، مگر آگ کے جلنے والی صفت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ بلا شبہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کریم ہے، اور آگ کو جلانے کا حکم بھی مولا کریم ہی نے دیا ہے، اور اس کی صفت تبدیل کرنے کا حکم بھی اسی کا ہو سکتا ہے۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 روز تک رہے اور آپ نے دوران خود کو ایک سرسبز شاداب باغ میں محسوس کیا۔ نمرود نے اپنے محل کی بالکونی سے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ کا حال آگ میں کیسا ہے۔ اس کا تو خیال تھا کہ آپ کو آگ نے جلا کر ختم کر دیا ہوگا، مگر اس نے دیکھا کہ
آپ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا شخص بھی آپ کے پاس موجود ہے، جبکہ آپ کے ارد گرد آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ نمرود زور سے چلایا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے یہ سوچ کر کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آگ سے نقصان پہنچے گا، کہا کہ اچھا تو باہر نکل کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آرام سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آگ سے باہر نکل آئے۔ نمرود نے پوچھا، آپ کے ساتھ دوسرا شخص کون تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ کریم نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا کہ جو مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہونے پائے، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا اور جو میں اسے کہتا وہ کر دیتا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا جو میں استعمال کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں کی سچائی اور آگ کو گلشن بنتا دیکھ کر نمرود نے آپ سے کہا، اے ابراہیم، میں نے آپ کے رب کی قدرت کاملہ دیکھ کر یہ نظر مانی کہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، چنانچہ میں 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اس پر اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لے آؤ گے وہ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ نمرود نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی اور کہا، میں اپنی بادشاہی اور اپنی باتوں کو تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، ہاں مگر جو نظر مانی ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ اگرچہ نمرود نے آگ کو گلزار بنتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مگر ایمان کی دولت سے محروم رہا، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرنا پڑتی، جو کہ اس کے لیے ناقابل منظور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ میں کس کی عبادت کروں؟ وہ کون ہے؟ تمہارا رب ہے؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ بہترین دلیل تھی کہ رب کریم قدرت کاملہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہی اس میں روح داخل کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، مگر یہ مثال بھی نمرود کو راہ راست پر نہ لا سکی اور اس نے اس مثال پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، بلکہ اس نے ایک بہودہ سی مثال دے ڈالی، اور جو جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس کا جواب ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، نمرود بولا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس بات کا ثابت کرنے کے لیے اس نے 2 آدمیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو زندہ چھوڑا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں زندہ کر دوں۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زندہ اور مردہ کی بحث تو اب بیکار گئی، کیونکہ اب اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی رب ہے، اور اگر رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، جیسا کہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ نمرود اور اس کے تمام حمایتی دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بات کا ان سب کے پاس قطعاً کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی قریب تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے ایک درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ،
میں تیری قدرت کاملہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری خواہش کو قبول فرما۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اے ابراہیم 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ خوب اچھی طرح مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ کر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے آئیں، پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اس حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوے کو اپنے ساتھ خوب اچھی طرح مانوس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو باہم ملا دیا، یعنی ان کے گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ سب کر کے تو ان کو آپس میں ملایا، اور ملا کر ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ہر پہاڑ پر ان کو پھینک دیا، یعنی یوں تمام پرندوں کا گوشت وغیرہ آپس میں ملایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے پرندوں کو یوں پکارا، اے فلاں پرندے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پاس آ جا۔ اسی طرح چاروں پرندوں کو نام لے کر پکارا، تو چاروں پرندے گوشت کے ساتھ یعنی بالکل زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت میں یکجا ہو کر آپ کے پاس آ گئے، اور مشرکوں نے بھی اس معجزاتی نظارہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر کم ہی وہ خوش نصیب تھے کہ جن کو ایمان لانے کی توفیق حاصل ہوئی، حالانکہ یہ ان لوگوں ہی کے لیے اللہ کریم کا جواب تھا جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم پھر زندہ ہوں گے جب ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دکھایا لوگوں کو، ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کا ایمان کچا ہے، بلکہ یہ مقصد تھا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم خصوصاً یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ 100 برس کی عمر میں وفات پائی آپ نے، جبکہ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ نے 150 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات اس چاروں دیواری میں ہیں، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ 4 دیواری شہر جبرون میں تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادیاں کیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت کنتورہ، حضرت حجون کے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہو۔ سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قرب دیا، قرب کے ساتھ آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل کا معنی ہے دوست، یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔